بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو نکاح کی محفل ہے اس موقع پر جو منعقد ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں ہو رہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نکاح کی محفلیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس نکاح کی محفلوں میں ایک دوسرے کے مخالفت کی جاتی تھی، یعنی لڑکے والے لڑکیوں کے متعلق، لڑکی والے لڑکوں کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مخالفت میں باتیں بولتے تھے۔ تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے تھے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، لیکن قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے آنے کے بعد نکاح کی محفل ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نکاح کی محفل کا طریقہ بدل دیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ ایسے موقع پر اچھی باتیں لوگوں کو سنائیں، اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو اب اس وقت نکاح کی محفل میں جو بیان ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 1-2 مہینہ پہلے لڑکے کو بھی سنائے، لڑکی کو بھی سنائے۔ یہ ایسا موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پہ کوئی بھی بات سنا دے، بعض مرتبہ سمجھ میں بھی آتی ہے، بعض مرتبہ سمجھ سے اوپر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ جتنا چاہے کام سے جلدی فارغ ہو جائے، قبولیت کا وقت آ جائے، قبول کر لیں، پھر بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسے موقع پہ بٹھا کے یہ کیا لمبا تفصیل تقریر کر دے رہے، بیان کر دے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دین کی باتیں بتائی۔ اور خطبہ نکاح جو پڑھا ہے اس میں 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہے، ان 3 آیتوں کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے طور پہ نہیں کیا۔ اگر برکت کے طور پہ ہوتا تو آیت الکرسی پڑھ دیتے، یا سورہ رحمان پڑھ دیتے، سورہ یاسین پڑھ دیتے، یا کوئی بھی سورت پڑھ دیتے، لیکن 3 آیتوں کا جو انتخاب فرمایا، ان 3 آیتوں کا خلاصہ یہی نکلا ہے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے آدمی کو بتانا یہ مقصد تھا اللہ کے نبی کا کہ تم ایسے موقع پر تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی گزارنے کی شروعات تم یہاں سے کرو۔ اس لیے خطبے میں یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسری آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار تقوی تقوی اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ چیز اصل بتانا مقصد تھا، ورنہ تو برکت کے طور پہ کوئی بھی آیتیں پڑھی جا سکتی تھی۔ اور تقوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ آدمی ازدواجی زندگی جب شروع کرتا ہے تو اس ازدواجی زندگی کے اندر کامیاب اگر بنانا ہو تو مین جو بیس چیز ہے وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی والی زندگی نہ ہو تو آدمی کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہمیشہ کے لیے بیٹھی ہوئی رہتی ہے، یہ لڑکی ہے، اور لڑکی کے ذہن میں رہتا ہے یہ لڑکا ہے، ان دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے خواہشات کو پورا کرنا، یہ نکاح ہے، یہ مقصد ہو جاتا تھا۔ اگر تقوی آ جائے تو پھر ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا، ایک دوسرے کے خوشی کو، دکھ کو، درد کو، غم کو، اچھے موقع کو، برے موقع کو سمجھنا، یہ سب ساری چیزیں تقوی کے ذریعے سے آتی ہیں۔ ورنہ اگر تقوی نہ ہو تو ہمیشہ بس شہوت دماغ میں چڑھی ہوئی رہتی تھی کہ بس شہوت پوری کرو، شہوت پوری کرو، جیسے چاہے نکاح کو شہوت کا سبب بنا لو اور شہوت پوری کرو۔ یہ تو ایک جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن جانور کو جب چاہے وہ اپنی شہوت پوری کر لیتا ہے، اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنا پارٹنر ڈھونڈتا ہے اور وہ پوری کر لیتا ہے۔ لیکن مسلمان کو، اشرف المخلوق کو، انسان کو، اور خاص کر مومن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر تقوی کو تم سامنے رکھو، باقی تمہاری تمام زندگی صحیح ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر جو بات کرنی ہوتی ہے بس مرد حضرات سے کرنی ہوتی ہے، عورتیں تو بہت کم سنتی ہے، بات وہاں تک کبھی پہنچتی ہے کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ تو مرد حضرات کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح جو کیے تھے وہ ایسے ہی اپنے خواہشات کے لیے نہیں کیے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والی، ہر قبیلے سے تعلق رکھنے والی، جیسے آج کل کے کہتے ہیں اونچلی ذات کے ہے، نچلی ذات کے ہے، فلاں شیخ ہے، سید ہے، فلاں جتنے بھی مسائل ہے، ان تمام مسائل کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے نبی نے نکاح کر کے بتلایا کہ دیکھو اس طریقے کے نکاح بھی ہو سکتے ہیں۔
موجودہ زمانے میں اگر میں شیخ ہوں تو شیخ کی بیٹی کو دیکھیں گے، چاہے میری عمر 30-35 سال ہو جائے. سید ہوں تو سید گھرانے میں دیکھیں گے، پٹھان ہوں تو پٹھان گھرانے میں ہی دیکھیں گے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پلس مائنس بنے تو کرنا رہتا ہے، 2 بھی پلس بن جائیں 2 بھی مائنس بن جائیں، 2 بھی پٹھان ہو جائیں تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں، پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی خاندان میں کریں گے، اب وہی قبیلے کے ملیں گے. وہ قبیلے کے ملنے وقت لگتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے سے پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو تم جو مناسب رشتہ تم کو لگے، دین کو ترجیح دو اور پھر اس کے بعد نکاح کر لو. خوبصورتی کو ترجیح دی جاتی ہے، شادی کے بعد اگر خوبصورتی ختم ہو جائے تو چھوڑ بھی نہیں سکتے. مالداری کو ترجیح دی جائے، مال ختم ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن اگر دین کو ترجیح دی جائے تو وہ آگے آنے والی نسل تک چلتا ہے. کیونکہ جو آدمی کے پاس علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ گھر کے چوکھٹ تک رہتی ہے. اس لیے فرمایا گا مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا. مرد جو پڑھتا ہے صرف اپنی تنہائی کے لیے اس کا علم ہوتا ہے، لیکن عورت کے پاس جو دین کی تعلیم ہوتی ہے وہ آگے آنے والی نسل تک چلتا ہے. آپ نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی کا قصہ. ایسے کئی واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ جس وقت بھی بچوں کی تربیت کرتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب سے عورت حاملہ ہوتی ہے اس وقت سے پورے ٹی وی سیریل ذہن میں ہوتے ہیں، آگے آنے والی نسل بھی وہی نکلے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ موبائل میں دیکھا کہ ڈوریمون ادھر سے مار رہا ہے، وہ ادھر سے مار رہا ہے، وہ ادھر سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں عکس کر جاتی ہے. بعد میں بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی وہی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کوئی چھوٹی سی کار بچے کے لیے کھلونے لے گئے، وہ تھوڑی 10 منٹ اس سے کھیلے گا، اس کے بعد پھر اس کو توڑ دے گا. جیسے وہ کار توڑے گی باپ اس کو توڑے گا کہ میں نے اتنی قیمتی کار لے آئی تھی تو نے توڑ دیا. جب وہ باپ کے مار کھائے گا تو پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، میں اس کار کو کیسے جوڑ کے ایک کار کی شکل بنا دوں. ہو پائے گا؟ وہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ انہوں نے ٹی وی میں وہی کارٹون دیکھا ہے. اور اس کا سبب کیا بنا؟ ماں جب حاملہ تھی جب اس نے بھی ٹی وی میں وہی دیکھا. تو کوشش اس بات کی کرے کہ ہم تقوی والی زندگی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم جب سے حاملہ ہو، جب سے ازدواجی زندگی کی شروعات ہو، وہاں سے پوری زندگی ہماری نیک بنتی ہے. اور مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین نمونہ تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ غصے سے دیکھنے لگی. حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے دیکھنے لگے. اللہ کے نبی بولے اے اللہ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا، صرف خاموش ایسے ہی دیکھا. اللہ کے نبی واپس ہوئے، وہ یوں سمجھے یو ٹرن لے لیے، باہر چلے گئے. پھر باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا کہ اب اندر تشریف لائیں. کہا کچھ نہیں. ایک سنت کو زندہ کرنے والا عمل ہے. ہمارے پاس گھر میں آتے ہیں تو ایسے شیر بن کے آتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گھر میں 144 سیکشن لگا ہے، بیوی ادھر کو چلے گئی، بچے ادھر کو چلے گئے، سب ڈر کے خاموش ہے. ابا گھر پہ ہے، کسی کا فون میں آیا بولے فون فوراً سائلنٹ کرو، ابا گھر میں ہے. یہ مرد کے لیے مناسب بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھی. فرمایا عائشہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اور تمہارا گلاس ادھر لاؤ مجھے دو. اور جدھر سے کہا کہ تمہارے لب کدھر لگے تھے، ہونٹ کدھر لگے تھے؟ ابھی گلاس یہاں پر تھا نا، بتا ہونٹ کدھر لگے تھے تمہارے، بتاؤ. جدھر سے ہونٹ لگے تھے اسی سے اللہ کے نبی نے اپنے لب مبارک لگائے اور پانی پیا. بتاؤ کتنی محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں. اور ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام رکھا تھا حمیرہ. حمیرہ کے معنی آتے ہیں پنکش کلر، پنک کلر کے. ہم نے سے ہے کوئی جس کی شادی ہو کے 20 سال ہو گئے اب تک بیوی کا نام رکھے؟ بڑے حضرات کہتے ہیں کہ مولانا آپ کیوں یہ باتیں بول رہے، پہلے بولنا تھا، ہمارے شادی کے ٹائم پہ ملنا تھا، جب ہی بولے تو نام رکھ لیتے تھے، اب اتنے سالوں کے بعد کیوں آپ ہمارے ارمان کو جگا رہے؟ اب ہم کہاں سے نام رکھیں گے؟ یہ عمر میں اب تو دادا دادی بن گئے، نانا نانی بن گئے، اب کہاں سے نام رکھیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے نام رکھا تھا پنک حمیرہ. اور کبھی کبھی محبت میں بلاتے تھے عائش. عائشہ کو شارٹ فارم میں بلاتے ہیں نا، کسی کا نام ابو بکر ہے تو ابو بول کے ہم بلاتے ہیں، تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بلایا کرتے تھے. ہم کبھی محبت سے بلائیں؟ ہمارے پاس تو ہوتا ہی نہیں محبت سے بلانے. جب ایسا ہم اپنی بیوی کو بلائیں محبت سے تو بیوی کے دل میں کیا پیغام جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں اپنے ازدواج سے محبت کرتا تھا تم بھی اسی طریقے سے محبت کرو. کتنی محبت فرماتے تھے. اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ایسے محبت کے انداز میں اللہ کے نبی اصلاح فرماتے تھے کہ وہ اصلاح بھی ہو جاتی تھی اور معلوم بھی نہیں ہوتا تھا.
علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے محبت سے بات کرے اور اپنے ہاتھ سے بھی کبھی کھانا کھلائے. نہیں مولانا میں روز چاہتا ہوں کھانا کھلانے کا، مگر کبھی ہمارے امی ادھر سے آ جاتے، کبھی ادھر سے بابا آ جاتے، کبھی کوئی آ جاتے، ہمیں کھلانے کا موقع نہیں ملتا. بہت سارے موقع ہوتے ہیں ایسے، بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں. اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا، لقمہ گوشت کا ٹکڑا روٹی میں لگایا تھا اور کھانا کھلایا تھا اپنی بیوی. ہم بھی اس کا معمول بنائیں اور یہ کام کریں. اور یاد رکھیں جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، 18,000 مخلوق ہے، جتنے بھی مخلوق ہیں، ہر مخلوق وہ ہے جو غذا کھا کر موٹے ہوتے ہیں، توانائی آتی ہے. لیکن بیوی ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف شوہر کی تعریف سے موٹی ہوتی ہے. بس اس کی تعریف ہی کرتے جاؤ، کچھ نہ کہو، آپ کھانا بھی مت کھلاؤ. ایسا نہیں صحیح بھی بھوکا رکھ دیں گے، آپ کھانا کھلائیں لیکن تعریف کر دیں. جتنا آپ تعریف کرتے جائیں گے وہ پھولتی جائے گی اور پھولتی جائے گی اور موٹی ہوتی جائے گی اور تعریفیں مزے میں ہوتی جائے گی. تو بیوی کی تعریف کریں. اور بعض مرتبہ مرد حضرات سے غلطی، میں صرف مردوں کی غلطیاں بتا رہا ہوں، اس کے بعد عورتوں کے بھی بتاؤں گا. جب تک قاضی صاحب نہ آئے تو بتاتے جاؤں گا. بعض مرتبہ ہوتا ہے، میں آج میرے دوست کے گھر گیا تھا، چنو میاں کے گھر کو گیا تھا، ان کی بیوی نے کیا بہترین کھانا پکایا ہے. تم سے شادی ہو کے 10 سال ہوا، اب بتائے گھر میں کیا ہوگا؟ جنگ کا ماحول ہو جائے گا، جنگ کا ماحول. 20 سال سے میں کھانا کھلا رہی ہوں، کبھی جھوٹے منہ سے تعریف نہیں کرے، آج اس کی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ یہ کہے گی کہ اس کی بیوی کی تعریف کرے، یہ نہیں کہے گی کہ ان کی بیوی کے پکوان کی تعریف کرے، یہ جملہ نہیں کہے گی. وہ آپ تو اس کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، آپ کے دوست کی بیوی کی تعریف کر رہے تھے، آپ وہاں سے شک پیدا ہو جائے. تو اس لیے اپنی بیوی کی ہم خود تعریف کریں، دوسروں کی بیوی کی تعریف نہ کریں، اور دوسروں کے بارے میں تو گھر میں ذکر ہی نہ کریں، بس اپنی بیوی کی تعریف کریں. اور ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھیں. آج مجھے چکن کھانا دل بول رہا، آپ کو بھی کھانا ہی ہے، وہ چیز کھانا ہے تو کھاؤ، ورنہ آپ خاموشی سے سو جاؤ، کل صبح میں دوسرا پکا کے کھانا پڑے گا. نہیں، ہم کو جو پسند ہے وہ بیوی کو پسند ہونا ضروری نہیں. بعض مرتبہ ایسا کرے، بیگم بتائیں آج آپ کو کیا پسند، کیا کھانا دل بول رہا ہے آپ کو؟ پیزا کھانا دل بول رہا، برگر کھانا دل بول رہا. اگر وہ کہہ دے ہاں پیزا کھانا دل بول رہا، پاکٹ میں دیکھیں بولے 10 روپے ہے، پیزا تو 100 روپے کا ہوتا ہے، کہ نہیں بیگم اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے نا اس سے نقصانات ہے، آپ جب موٹی ہو جائیں گی تو مجھے اچھی نہیں لگے گی، لہٰذا ایک کام کرو میں کوئی بسکٹ کا پوڑا لے آتا ہوں، آپ وہ کھا لیں. اب بتائیں کیا بیوی اس کو نہ کرے گی؟ نہیں، آپ اس سے موٹے ہو جائے گی، آپ کے اندر بیماری آ جائے گی. میں نہیں چاہتا ایسا، بیوی خوشی خوشی راضی ہو جائے گی. اور پھر اسی طریقے سے محبت کے وہ جملے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھی محبت گھر سے باہر آپ چلے جائیں، تھوڑا سا میسج کر دیں، آئی لو یو کہہ دیں. بیوی کو تو کہہ سکتے ہیں، محبت کے کچھ جملے کہہ دیں. یاد رکھیں آپ دن بھر میں میسج کرتے جائیں، جب شام میں آپ گھر پہ آئیں کتنا بہترین آپ کا استقبال ہوگا. قاضی صاحب آ گئے ہیں، اس کے بعد یہ وہ کارروائی ہو جانے دیں، اس کے پھر بعد. اچھا ٹھیک ہے، آپ وہاں کر لیجیے. نوشاد تو یہیں رہیں گے نا، انہی سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے. جن احباب کی ضرورت ہے وہ وہاں چلے جائے، باقی ہیں یہ. اور جسی کی شادی ہو گئی 30-35 سال ہو گئے، آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا بیوی کہے گی آپ میری تعریف کرو. وہ نہیں کہتی تعریف کرنے کے لیے، آپ کو خود تعریف کرنی پڑتی ہے. ہم خود تعریف کریں، ہم خود محبت کے جملے اپنی زبان سے نکالیں اور ہم خود کہتے جائیں. اور پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی صبح سے اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، جب شام میں خاوند گھر پہ آتے ہیں تو آتے ہی بیٹھتے ہیں فون میں لگ جاتے ہیں. اور اگر بیوی بلائے بار بار، پتہ نہیں میں صبح سے آفس میں کام کر گیا ہوں، اس کا حسابات کر رہے ہیں، بار بار ڈسٹرب کر رہی ہوں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں. گھر پہ آئیں فوراً فون بند کر دیں. بیوی کو وقت دے، ٹائم دے. جتنا زیادہ آپ بیوی کے ساتھ محبت کی بات کریں گے، بیٹھیں گے، اتنا زیادہ ایک دوسرے کے اندر محبت بڑھے گی اور یہ پوری زندگی ایسے ہی محبت چلتے جائے گی. ایک واقعہ غالباً قریب میں دلی کے قریب میں نام یاد ہے، بجنور میں ایک صاحب مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے اہلیہ کا انتقال ہوا.
تو کتنے سال آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے؟ بولے 50 سال اپنی بیوی کے ساتھ تھے. انتقال ہو گیا کتنے سال ہوا؟ غالباً 2-3 سال کا کچھ عرصہ بتایا اتنے سال ہوا. تو 3 سال سے آپ بیوی کو یاد کر کے رو رہے. بھائی چھوڑ دو بیوی کو، کیا یاد کرنے والی کوئی چیز ہے وہ؟ کہا کہ نہیں، جب 50 سال میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا، میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایک غلطی اس کی میرے سامنے آ جائے، میں اس کو یاد کر کے اس کے غم کو بھلا دوں، یاد ہی نہیں آتا مجھے. تو سوچو 50 سال جو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور ایک بھی غلطی نہ کریں، کیا کامیاب جوڑا ہوگا وہ؟ ایسا کامیاب جوڑا بنے ہم. اور گھر میں بیٹھے اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے فون میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. بعض اس کے پاس بھی تو فون ہے نا، وہ بھی بیٹھے گی، وہ بھی کسی اور کو دیکھے گی. اور جب وہ کسی اور کو دیکھے گی، یہ کسی اور کو دیکھے گا، دونوں کے دل میں خواہشات جب ابھرے گی، اپنے خواہشات کو پورے کریں گے، یاد رکھیں وہ حرام ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیا مطلب ہے؟ وہ زنا وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے، لیکن غیروں کو دیکھ کر کریں گے تو وہ زنا میں ہو جائے گا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر پانی بھی پیوں، اس انداز میں پیوں جیسا لوگ شراب پیتے ہیں، تو مجھ کے اوپر شراب پینے کا فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر شراب پئیں. تو حلال بیوی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن حرام طریقے کو دیکھ کر، حرام تصویریں دیکھ کر، حرام ویڈیو دیکھ کر اگر ہم وہی طریقہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے زنا کا گناہ ہوگا. بعض مرتبہ گھر میں یہ ہوتا ہے، ادھر آؤ بیگم، ادھر آؤ زلیخا بیگم، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، دیکھو یہ میرا بچپن کا، ہم لوگ جب سے چڈی کے دوست ہیں ہم لوگ، آؤ ادھر ادھر، کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے گھر میں بچپن سے آتا ہے. ادھر یاد رکھیں اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے ہرگز نہ نکالیں، ہرگز نہ نکالیں، کیونکہ بیویوں کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب میرے کوئی دوست ہے، سمجھیے، میں آپ کسی کی بھی مثال نہیں دے سکتا، کوئی ایک دوست باہر کا ہے، اب ہم دونوں دوست ہیں. اب میں گھر پہ اگر گیا، میری بیوی کو سامنے بلا کے لایا، بعد میں بیوی بولے گے اجی سنتے ہو ان کو کل سے میرے گھر پہ مت لائیے آپ. بولے کیوں نہیں لائے؟ نہیں ان کی نگاہ غلط دکھ رہی میرے اوپر. 10 سال سے وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی نگاہ معلوم نہیں ہوئی، لیکن میری بیوی کو معلوم ہوگا کہ اس کی نگاہ کیسی ہے. تو بیویوں کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے. اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے سامنے ہرگز نہ لائیں، اور اپنی بیوی کی باتیں دوستوں کو نہ بتائیں. ہاں آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں، جیسے بعض مرتبہ ایک کلاس کے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، کلاس کا بچہ تھا، کلاس کی لڑکی تھی، دونوں ایک ہی کلاس کے تھے، لیکن کلاس کے پورے دوستوں سے کہہ دے کہ آج تک آپ میری بیوی کا نام جانتے تھے، لیکن وہ میری بیوی ہو گئی، اپنی زبان سے میری بیوی کا نام ہرگز نہ نکالیں، نام تک کسی دوسرے کو دوست کو نہ بتائیں. جتنا زیادہ ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاریں. اور پھر باہر اگر ہم گئے کوئی اچھی چیز کھائیں، تھوڑے اپنی بیوی کے لیے بھی لے آئیں. کوئی کپڑے خریدیں، گھر پر آئیں، بیگم میں آپ کے کپڑے باہر نہیں لے سکتا تھا، مجھے شرم آ رہی تھی، ایک کام کرو آپ یہ پیسے لے لو، آپ جا کر آپ بھی شاپنگ کر کے آئے، میں نے اپنے لیے کپڑے خریدا ہے، آپ بھی اپنے لیے کپڑے خریدیں. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور میں کوئی عام بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بتا رہا ہوں میں آپ اس طریقے سے عمل کریں. اور ایک دوسرے کے درمیان میں جتنا بھی اس زمانے میں دنیا کا کتنا بڑا بھی آدمی ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اور بیوی کے درمیان میں کبھی انبن نہیں ہوئی. انبن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے ہونا بھی اس میں مزیداری بھی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی جا کے لڑیں، لیکن لڑے اگر ہو تو اس میں مزیداری پائی جاتی ہے. جیسے ہی لڑائی ہو جائے فوراً کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آپ کہیں دیں بیگم آپ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ کی غلطی تھی، لیکن میں نے آپ کو معاف کر دیا. زبان سے نہ کہہ سکتے کوئی بات نہیں، باہر چلے جائیں، فون پہ میسیج بھیج دیں، واٹس ایپ پہ میسیج بھیج دیں، ٹیکسٹ میسیج بھیج دیں، بیگم میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا. ارادہ کریں کہ کوئی زندگی کا ایک دن ایسا نہ گزرے جس سے ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض رہیں، کوئی دن نہ گزرے، چاہے ہماری آخری سانس ہو جائے. یہ کامیاب زندگی ہے. اور پھر اسی طریقے سے اپنے معاملات میں ایک دوسرے کو شامل کریں. جو چیز ہمارے لیے ہے وہ چیز ان کے لیے. ان کی کوئی غمی ہے، تمہارے بابا کو بخار آئی میں کہیں کو جاؤں، تم جا کے مل لے کے آؤ، ایسا ہرگز نہ کریں. اپنے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی، والدین کی عزت. تیرے بابا کیا عادی ہے بول کے تیرے کو، تیرے بابا، تیرے اماں یہ سکھائے، یہ اس طریقے کے الفاظ. اور اکثر ایسے الفاظ بلکہ 90% افراد مرد حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ استعمال کرتے. تیرے اماں کیا بولے تھے، ایسے ہی بولے تھے، تیرے بابا ایسا بولے تھے، تیرے بابا کو بول آ کے لے کے جاؤ، ایسے ہی. اپنے والد صاحب سے کہو، یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے والد صاحب سے کہو آ کے لے کے جائیں، نہیں تیرے بابا کو بول آ کے لے کے جاؤ بول، تیرے بھائیوں کو بول لا کے چھوڑو بول، تیرے امی کو بول ایسا کرو بول. یہ الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں. اگر آپ یہ الفاظ اپنی بیوی کے ساتھ، یہ صرف نوشا کے لیے نہیں، عبد الرحمن صاحب کے لیے نہیں، ہر مرد کے لیے ہے یہ الفاظ.
اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے ارے کا لفظ استعمال کر لیے، سمجھو آپ کی عزت ختم ہو گئی اپنی بیوی کے سامنے، وہ آپ کا مقام گرا دے گی، بولے یہ تو اتنا ہی ہے، اس کی اوقات اتنی ہیں۔ اور لڑکی کو بھی چاہیے، وہ جو 10% بچے ہوئے لڑکی، وہ لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کے، تمہاری اماں تو دن بھر کٹ کٹ کر کے رکھ دیتی، تم چلے جاتے اچھا آرام سے، میں دن بھر تمہاری اماں کی سنتے رہتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ بیوی سے کہہ دے کہ دیکھو وہ میری ماں ہیں، میں ان کا احترام، آپ سے چاہیں آپ خدمت کریں، نہ چاہیں کوئی بات نہیں، میری ماں کے بارے میں آپ نہیں سن سکتا، ایک لفظ بھی میں اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا، اپنے باپ کے۔ تمہارا بابا تو دن بھر پکارتے ہی رہتا، بڈھا ہوگا نا پکارتے ہی رہتا، یہ عورتیں کہتی ہیں، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، تو ہم گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بنانا ہے، تو ان باتوں کو یاد رکھیں۔ مرد حضرات کے متعلق چند باتیں عورتوں کو بھی چاہیے، عرض کر دی گئی کہ کس طریقے سے ہم گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی بیوی کے ساتھ رہیں اور کیا طریقے کریں۔ اور اس سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد پوری طریقے سے کوآپریٹ کرنے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عورتوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، گھر میں جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں اپنے بچیوں کو تربیت کے انداز میں سنائیں، ان کو بھی بتائیں، جو شادی شدہ ہے ان کو بھی بتا سکتے ہیں کہ اپنے شوہر کا کس طریقے سے استقبال کریں اور کس طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے رہیں۔ احادیث میں ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب وقت میں وہ اپنے آپ کو زیب و تن کریں، میک اپ استعمال کریں، خوشبو لگائیں، تاکہ جب اس کا خاوند گھر پہ آ جائے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں۔ یہ بچیوں کو سکھائیں کہ آپ شام کے وقت میں کس طریقے سے تیار ہو۔ یہاں پر جو تیار ہوتے ہیں باہر کے دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور فنکشنوں میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے تیار ہوتے ہیں، ہر آدمی کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں۔ بچیوں کو بتائیں، تربیت کے انداز میں کہیں کہ دیکھو آپ اس طریقے سے میک اپ کر کے گھر کے باہر جاتی ہے، کوئی آپ کی تصویر لے لے، آپ کے گھر میں ہوتی ہے لیکن خیالات میں وہ آپ کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ہوتی ہے لیکن خیالات میں سوچ میں وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ہم گھر کے ماحول میں رہیں۔ پچھلے زمانے میں پاک دامن جو عورتیں گزری ہیں، تقویٰ تو اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا عورتوں کے متعلق کہ آپ اتنا فائن بادشاہ کے خزانے میں جمع کریں، تو ایک خاتون نے کچھ سونا وغیرہ جمع کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بادشاہ کو جو وزیر لے جا کر دیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں گھر سے لے آیا ہوں، وہاں پر غریب عورت رہا کرتی تھی، یہ اس کا لے آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں ہمدردی آ گئی، اور بادشاہ نے کہا، ہمدردی تو پہلے تو نہیں تھی اس کے پاس، لیکن اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک عورت کا میں زیور واپس کر دوں۔ اس نے خادم سے کہا کہ یہ لے جاؤ، لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو۔ جب وہ عورت کے پاس گیا تو اس بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا؟ آپ سونا لے کر گئے تھے، بادشاہ نے اس ہار کو، ان تمام زیورات کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا جس غیر مرد کی نگاہ اس ہار کے اوپر، سونے کے ہار کے اوپر پڑ جائے، وہ میرے گلے میں پھر کبھی نہیں آ سکتا، جاؤ اس کو دے دو اور کسی کو غریبوں میں صدقہ کرنے کے لیے کہہ دو۔ غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے، ویسا زیور بھی استعمال کرنے سے عورتوں نے منع فرمایا اور اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ہم کریں یہ کوشش، شام میں جب خاوند گھر پر آئیں استقبال کریں، محبت کے انداز میں استقبال کریں۔ بیچارہ وہ تھکا ہوا گھر پہ آتا ہے، بیوی کے چہرے کو دیکھے تو 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر، اور وہ خود خاموشی سے ایک طرف کو ہو جاتا ہے اور کہا کہ اب بچوں سے کہتا ہے کہ آپ کے ممی آج بہت غصے میں نظر آ رہی ہے، میں یہیں صوفے پر آرام کر لوں گا، ممی سے کہہ دو کہ وہ اندر آرام کر لے، اور کہا کھانے کے لیے بھی مت بولو، میں آرڈر دے کے باہر سے منگوا لوں گا۔ ایسا نہیں، بیوی سے کہے کہ جب میں گھر پر آ جاؤں محبت سے میرا استقبال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کس طریقے سے محبت کے انداز میں استقبال کرتے تھے۔ اور جب گھر پر آ جائیں خاوند سے کہیں کہ بھئی آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے گرم کھانا لے آتی ہوں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، ٹھنڈا پانی لے آتی ہوں۔ بتاؤ اس کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی۔ اور گھر سے باہر کوئی جائے تو کہیں کہ آپ کے جوتے میں صاف کر دیتی ہوں، میں صاف کر دوں گی، میں تھوڑا سا اس کو کلین کر دوں گی، اور جو واشیبل شوز ہوتے ہیں ہر 10-15 دن میں ایک مرتبہ میں اسے دھو دوں گی۔ میرے بھائیوں، رونا آتا ہے یہ جملے کہتے ہوئے، جب خاوند جوتے پہن کر باہر جائے گا، قدم بعد میں نکالے گا، پہلے اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے گا، دیکھو میری بیوی کتنی محبت سے میری خدمت کرتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو گلے میں دوپٹہ ہوتا ہے نکالیں، ابھی اس کو تو بدلنا ہے، میں جوتے ایسے ہی صاف کر دیتی ہوں، وہ جوتے کو جلیلی صاف کرے اور تھوڑا سا پلٹا کے سیدھا رکھ دے کہ میرا خاوند آ جائے گا اور اس کو پہن کر چلا جائے گا۔ سچ مانو میرے بھائیوں کہ مرد یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی میری بیوی بہت دیندار ہے، اس طریقے کے الفاظ کہیں۔ اور بعض مرتبہ بیوی اگر ناراض ہو جائیں تو مرد کو چاہیے کہ محبت سے اس کو سمجھائیں،
وہ کچن میں جائی پکانے کے لیے گئی, آپ اس کے پیچھے چلے جائیں بیگم بیگم کہتے ہوئے چلے جائیں, وہ ادھر کو منہ کرے گی, پھر آپ ادھر جائیں تو ادھر کو منہ کرے گی, آپ ایک طرف کو ہو جائیں اور کہیں کہ بیگم آپ غصے میں اتنی خوبصورت لگتی ہے, اتنی اچھی لگتی ہے, اگر آپ ہنس دو تو کتنا اچھی لگے گی. بتاؤ کیا اس کو غصہ باقی رہے گا؟ بعض مرتبہ کھانے میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے, کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی مرچی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی شوگر تو ہر ایک کا مرض ہے, کوئی ایسا نہیں کہ ایک ایج کے بعد آ جائے گا, جوانوں کو بھی شوگر آ جاتی ہے. شوگر آ جائے, چائے میں شکر زیادہ ہو جائے, تم تو مجھے مارنے پہ تلی ہوئی ہے, تم تو چاہتی ہے کہ میں مر ہی جاؤں, تم بیوہ ہو کے رہ جائیں, تم ایسا ہو جائیں, فلانی باتیں. نہیں, بیگم سے کہیں بیگم آپ جب چائے بناتی ہو تھوڑا سا انگلی اس میں مت ڈبایا کریں, آپ کی انگلی ڈبانے سے چائے میں مٹھاس بہت بڑھ جاتی ہے. سچ بتاؤ وہ کبھی آپ کو غصے میں دیکھے گی؟ نہیں, یہ محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں, اپنی بیوی سے کہنے کے الفاظ ہوتے ہیں. اور ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں بیوی سے معافی مانگوں تو میں میرے مرد کی شان کے خلاف ہے, ہرگز نہیں ایسا. جو معافی میں پہل کرے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. ہم بیوی سے معافی مانگ رہے ہیں, کسی اور سے تھوڑی معافی مانگ. اللہ صاحب اولاد بنائے, اولاد کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہ کریں, بچوں کے سامنے کبھی یہ نہ کہیں, بیوی سے کبھی بدسلوکی نہ کریں, بد زبانی نہ کریں. آپ کو غصہ ہونا ہے گھر میں جائیں, کمرے کے اندر بند ہو جائیں, لیکن بچوں کے سامنے نہ کبھی نہ کریں, کیونکہ وہی نسل جب آگے بڑھتی ہے تو پھر بچے بڑے ہو کر اپنی بیویوں کے ساتھ وہی حرکتیں کرتے ہیں. تو خاوند پورا خیال رکھے. اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, بیوی اچھا خوشی سے گھر میں استقبال کر رہی, اور مرد جب باہر آئے تو ایسے گیرج کے کپڑے پہن کے, ایسے میلے کپڑے, ایسے دھول میں, ایسے پسینے میں آتے ہیں, مرے ہوئے کتے کی بو اس کے پاس سے آتی ہے, اور آتش کہتا ہے کہ فوراً میں آپ کو لپٹ جاؤں, اپنی خواہش پوری کروں. بیوی منع کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ منع کر رہی ہے, میں دوسرا نکاح کر لوں گا. ایسا نہیں ہے, دوسرے نکاح کی اجازت بیوی سے نہیں لینا, یہ بات الگ ہے, اس کو الگ سائڈ میں رکھے. لیکن کوشش کرے کہ ہم پوری خواہش کریں کہ ایک رشتے کو تو ہم پہلے نبھائیں. ایک رشتہ ہی ہم سے صحیح نہیں نبھ رہا, بات کرے گی تے کو چھوڑ دے تو دوسری کر کے لا رہا, تو کیا نہیں سمجھی تھی تو میرے کو کیا سمجھی تھی, ہمارے بابا بہت بڑے خاندان کے تھے, ایسا ہرگز نہیں. اور اپنے اسٹیٹس میں اپنی بیوی کو ہرگز نہ رکھے. میں مثال دیتا ہوں, عبد الرحمن صاحب جو آسٹریلیا سے MBA کیے ہوئے ہیں, اپنے آسٹریلیا کو, برا نہ مانے آپ, اپنے آسٹریلیا کو بابا نگر میں لانے کی خطائی کوشش نہ کریں, رشتے بکھر جائیں گے. ہمارے آسٹریلیا میں عورتیں ایسے رہتی, تم بھی ایسے ہی کپڑے پہنو, وہاں پر عورتیں ایسا پھرتی ہے, تم بھی ایسے ہی پھرو. وہاں پر شوہر بیوی کو گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتا ہے, کار میں لے پھرتا ہے, ہوٹلوں میں کھانے چلتا ہے, چلو تم بھی چلو. وہ منع کر دے گی, بولے نہیں میں تو ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, میں نہیں آ سکتی. نہیں آ سکتی تو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, میں ایسے ہی بچی کو کر لوں گا جو میرے ساتھ ہمیشہ پھرنے والی ہے. نہیں ہو سکتا ایسا. اور بچی سے بھی کہیں کہ آپ جس گھر میں تھی اس گھر میں آپ کو محبت کا پیغام ملا. آپ بیمار تھی, ماں پکاتی تھی, آپ کو تکلیف ہوتی تھی, باپ دور کرتا تھا, آپ کو کچھ پریشانی ہوتی تھی, بھائی کرتا تھا. جس گھر میں آپ جائیں گی وہاں پر کوئی آپ کا نہیں ہوگا, آپ کو سیکریفائز وہاں کرنا ہوگا. میرے امی کے گھر میں اچھا رہتی تھی, یہاں پر نہیں ہو سکتا میرے سے. ایسا کریں گے تو گھر کا ماحول جنت کا ماحول نہیں بن سکتا. بہت ساری باتیں اور ہیں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم سنیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح کی محفل کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ خوب برکتیں نازل فرما دیجیے، دونوں میں خوب الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیجیے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، آپسی تمام لغزشات کو ایک دوسرے کو درگزرنے کی سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس نکاح کی برکت محفل میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ اس محفل کو قبول فرما دیجیے. اس دعا کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.